جہاں تک مجھے احساس ہو رہا ہے نبی کی سنت نبھانے کا خیال بھی نہیں آتا. اتنا خیال تو آتا ہے شادی کریں گے، کبھی یہ خیال آتا ہے اس میں جہیز مانگیں گے، خیال آتا ہے باجے بجائیں گے، ڈانس کریں گے، بارات لے کے جائیں گے، خوب کھائیں گے، دھوم مچائیں گے. ان چیزوں کا خیال تو خوب آتا ہے، مگر اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، کبھی آپ کے دل اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہم اپنے نبی کی سنت ادا کرنے چلے ہیں؟ پھر آپ شادی کے بعد پریشان رہتے ہو تو آتے ہو امام صاحب کے پاس، تعویذ لکھ دیجئے. کیا ہوا ہے؟ شادی ہوئی، انبنی شروع ہو گئی، بات بنتی نہیں. کبھی کہہ کے شکایت کرتے ہو کہ نئی دلہن گھر میں آئی، کسی کی بات مانتی نہیں. ارے بات کیسے مانے گی؟ آپ گھر میں لائے ہو دلہن کو تو پہلے اس کا دل دکھائے، اس کے ماں باپ کا دل دکھائے، تو اس بچی سے آپ پریشان کیسے نہیں رہو گے اور وہ بچی آپ کا دل دکھانے کی کوشش کیسے نہیں کرے؟ اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، اتنی سمجھ ہمارا آپ کو آ جائے تو یہ شادی جو غریبوں کے لیے بہت بھاری ہے. محسن بھائی کے یہاں میں جامع مسجد میں امامت کے لیے تقریباً 11 مہینے رہا. شاید ہی کوئی جمعہ ایسا آتا ہوگا کہ اس میں شادی والے سوال کرنے کے لیے میرے پاس نہ آتے ہو کہ میری گھر میں شادی ہے، ذرا چندے کا اعلان کر دیجیے. لیکن اعلان تو ممنوع ہے، اسے بتانا پڑتا. یہ ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری ماں اور بہنیں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، غیروں کے در پہ جاتی ہے. بتاؤ میری قوم کے غیور مسلمانوں، یہ کس نے مجبور کیا ہے؟ ہم نے. آج آپ یہ سمجھتے ہو ہمارے پاس بیٹا ہے، اتنے پیسے لے لیں گے. کیا اللہ آپ کو بیٹی نہیں دے سکتا؟ بیٹی نہیں ہے تو پوتی نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ کر کے اور خرافات مچا کر کے اس بابرکت شادی کو ہماری قوم بے برکت بنا دیتی. اور یاد رکھیے اس کا نقصان کتنا ہے. توجہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ سنیے، نقصان یہ نئے نئے خرافات جو شامل کرتے ہیں، اس میں نقصان کتنا ہے. شادی اگر سرکار کی سنت سمجھ کر کے نبھائے تو عبادت ہے، اور اس کا ثواب علماء فرماتے ہیں. دیکھیے شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کو نکاح کے بعد ایک دوسرے سے ملنا جائز ہو جاتا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اور جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک نئی نسل وہاں سے آغاز ہوتی ہے. بچے جنم لیتے ہیں، بیٹا پوتا پر پوتا، ایک نئی نسل چلتی. لیکن یاد رکھو میرے محترم، شادی کے وقت اگر